ایک بے صورت ایک صورت دی بس ویکھنا چاہتا چور آئی گل کری ہو تے تیرے نوری نور نظارے ہیں نا چاہتنا چکور آئی گل کئی ہو رہی منصور دی مسرور زبان اتے جیڑا این الحق دا شور آئی گل کئی ہو رہی حضور انتہیدارے قصور بابا بلے شاہ فرمایا کن فیکون تکال دی گل لے قسم ادن میں کولے حسے والو بلا سکنی سنیا کوئی گنگے ڈورے نسے ایک لا مکان صدا آب تاوت فتح سے تو بلے شاہ نفس پلید چکیتا کوئی اثر پلید اور توڑے سامنے سب زدہ والا شان سب زدہ محمد شباد حسین جلوانی المعروف چان پیر آپ فیصل آباد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانہ علیہ پیر سید قطب علی شاہ بخاری نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم حسب سرا پردہ حسن قدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والقرآن المجید على لسان حبیبه ونبیہ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله تعالى وصدق رسوله الأعلى ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحاضرين والممكنين والمطمئنين والحمد للہ رب العالمین۔ بڑے ہی ذوق شوق الفت محبت سوز و گداز کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ مولایا صلی وسلم دائما حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال مفتاحن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین مکرم،
درویشان مخلصان، سلسلہ عالیہ، قادریہ، غوثیہ، قطبیہ، نو نہالو دلدادو فرشتاروں کے لیے مژدہ جانفزا ہے کہ حضور غوث المحققین، قطب المواحدین، سرتاج الواصلین، عالی جاہ جہاں پناہ حضرت سید قطب علی شاہ قادری بخاری محلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس والمقدس والمعطر میں ہم سب کو حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور عنقریب حضور کے خانوادہ سے حضور قبلہ سائیں ابرار پاک اور قطب ثانی سید قطب علی شاہ بخاری اپنی زیارات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں گے۔ بالکل ہی اختصار سے میں ایک دو گزارشات پیش خدمت کر کے اجازت دیتا ہوں۔ مجھے وقت 20 منٹ دیا گیا، وہ کسی مجلس میں میرے والد پاک سے کہا گیا، ابو الفیض صاحب نبی محمد نیاز حسین، کہ جی آپ 15 منٹ تقریر کریں۔ آپ نے فرمایا او بھائی 15 منٹ سے سٹارٹنگ سبحان اللہ، تسی سارا 15 منٹ میں دینا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عشرہ کاملہ، جو 10 کا عدد ہے وہ کامل ہے، 10 کا عدد کامل ایک ہے، اس کے بعد جب 10 آتا ہے تو اس میں بھی ایک ہے، ویسے 2 میں بھی ایک ہے، 3 میں بھی ایک ہے، 4 میں بھی ایک ہے، ہر عدد میں ایک موجود ہے، نظر نہیں آتا، موجود ضرور ہے۔ اگر وہ موجود نہ ہو تو وہ عدد مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ 2 میں بھی ایک موجود ہے، 3 میں بھی ایک موجود ہے، 4 میں بھی، 5 میں بھی، 9 میں بھی، ہر عدد میں، لیکن ہر عدد کی شکل جدا ہے، صورتیں مختلف ہیں، ان کی تعداد مختلف ہے، مگر ہر عدد میں ایک موجود ہے۔ آخر میں ایک لگا کے آگے صفریں بڑھاتے جائیں، جتنے بھی صفر لگائے جائیں گے اتنی ہی تعداد بڑھتی جائے گی، اور اگر وہ صفر مٹا دیے جائیں تو ایک رہ جائے گا، اور اگر ایک مٹایا جائے تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یعنی ایک ہے ایک نہ ہرگز دو، دوجا کہے سو مشرک ہو۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں ایک ہے ایک ہے ایک ہے، ایک دی سالو سکھ ہے، جو ایک کو ڈو کر جانے وہ کافر تے مشرک ہے۔ اللہ شاہ فرماتا ہے اللہ شاہ اساتی وقت نہیں، بن شو تھی دوجا ککھ نہیں، پر دیکھن والی اکھ نہیں، تائیوں جان پئی دکھ سے دیا، منہ آئی بات نہ رہی دیا۔ یہاں کس کی کیا مجال ہے کہ اپنے علم کی دھاک جمائے، یہاں علم بتلانا نہیں،
کسی کی جرت یا مجال نہیں کہ اپنا علم دکھائے، یہاں سے علم لے کر جانا ہے۔ حضور قطب کمال بحر العلوم ہے، اور علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ کے منبع اور مطلع اور مخزن اور معدن ہے۔ ان سے علوم کو حاصل کرنا ہے، فنون کو حاصل کرنا ہے، علوم ظاہریہ کو حاصل کرنا ہے، علوم باطنیہ کو حاصل کرنا ہے، اور یہ بارگاہ ناز رسول عربی ہے۔ پلکوں کا جھپکنا بھی یہاں بے ادبی ہے۔ یہ جو بارگاہ ہے، یہ بارگاہ قطبیہ در حقیقت بارگاہ غوثیہ ہے۔ بارگاہ غوثیہ در حقیقت بارگاہ علویہ ہے، اور بارگاہ علویہ در حقیقت بارگاہ مصطفیہ ہے۔ وہ رسول پاک صاحب دولات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، بلکہ جہاں کہیں بھی رسول پاک صاحب دولات صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کی امت کا کوئی ولی کامل وہ موجود ہے، وہ رسول پاک صاحب دولات کے فیضان کا چشمہ ہے، اس کے وجود کی یہ برکات ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، رسول پاک صاحب دولات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تک میری امت میں ایک بھی برگزیدہ شخص موجود ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ یعنی ایک ولی کامل کے وجود کی یہ برکت ہے کہ قیامت نہیں آ سکتی۔ رسول پاک صاحب دولات صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف فرمایا، اور طواف کے دوران فرمایا، اے کعبہ، یہ خیال نہ کرنا کہ ہم تمہارا طواف کر رہے ہیں۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث درج ہے۔ فرمایا، میری امت کے ولی کا مقام تم سے بلند ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو عزت عطا فرمائی۔ حضور بیت المقدس کی طرف رخ انور کر کے سجدہ کر رہے تھے، اور جناب نے سجدہ کے دوران ہی یہ ارادہ فرمایا کہ ہم قبلہ بدل دیں، اور سرکار نے کعبہ کو قبلہ بنایا۔ قبلہ کسے کہتے ہیں؟ قبلہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف منہ کر کے خدا کو سجدہ کیا جائے۔ کوئی یہ کہے کہ میں کعبہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کعبہ کو سجدہ نہیں ہے، کعبے کے خدا کو سجدہ ہے۔ یار ہم کعبہ کا طواف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پتھر کا ہے، ہندو پتھروں کو پوجتے ہیں، تو مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں کیا فرق رہا؟ دراصل وہ جو بتوں کو پوجتے ہیں الہ سمجھ کر، اور ہم خانہ کعبہ کو الہ نہیں سمجھتے، اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو خانہ کعبہ کی تعظیم ہے، حجر اسود کی تعظیم ہے، حجر اسود کو چوما جاتا ہے۔ حضور کی حدیث ہے کہ حجر اسود کو چومنے سے تمام گناہوں کو وہ چوس لیتا ہے۔ جناب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، آپ نے حجر اسود کو چوما اور فرمایا کہ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان کر سکتا ہے۔ اوپر سے جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ جب اگر ہوئے، آپ نے بوسہ دیا تو فرمایا میں تمہیں بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے حضور نے تمہیں بوسہ دیا ہے، اگر سرکار نے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ میں تمہیں بوسہ دے رہا ہوں، تو نفع بھی دے سکتا ہے نقصان بھی کر سکتا ہے، نفع بھی کر سکتا ہے نقصان بھی کر سکتا ہے۔ وہ بھی جلیل القدر صحابی ہے، وہ بھی حضور کے خلیفہ ہیں، فاروق اعظم ہیں، عمر بن الخطاب ہے، یہ بھی حیدر کرار ہے، منبع فقر و فنا ہے۔ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کے جو خیالات اور ان کے جو ارشادات ہیں یہ مختلف ہیں۔ کیوں؟ فاروق اعظم نے شریعت بیان کی، حیدر کرار نے حقیقت بیان کی۔ صفا مروہ مائی ہاجرہ دوڑی اور وہ سنت بن گئی۔ اللہ نے فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ میری نشانیوں میں سے ہے۔ تو وہ ولیہ تھی، نبی تو نہیں تھی، مطلب جہاں ولی کے قدم لگ جائیں وہ بھی شعائر اللہ بن جاتے ہیں۔
وہ جگہ بھی شاعر اللہ بن جاتی ہے۔ صفا مروہ پر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ دوڑی اور 6 سال کی عمر مبارکہ میں رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ اپنے والد حضرت عبداللہ کی دیدار پر گئے۔ اگر صفا مروہ دوڑنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کی سنت ہے تو قبور پر جانا رسول پاک صاحب لولاک کی اماں جان سبحان اللہ، رسول معظم رحمت دو عالم شفیع الامم صاحب الجود والکرم محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی امت کے جو اولیاء کاملین اکملین مکملین ہیں وہ اس قدر بلند مقام رکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہا ہے اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری، اولیاء میری بغلوں میں ہیں اور میرے سوا ان کو کوئی جان ہی نہیں سکتا ہے۔ جس کو کوئی جان ہی نہیں سکتا اس کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ ایک ولی کی شان میں قرآن پاک میں متعدد آیات بینات ہے اور فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو جو ذات ولی گر ہو وہ جس پہ نظر کرتا ہے اسے ولی کر دیتا ہے، جس پہ نظر کرتا ہے کسی کو قدر کر دیتا ہے، کسی کو غوث کر دیتا ہے، کسی کو ابدال کر دیتا ہے، کسی کو اوتاد کر دیتا ہے۔ وہ نظر کس کی ہے؟ وہ قطب کمال کی نظر ہے، حضور سیدی و سندی عالی جاہ حضور قطب علی شاہ بخاری محلوی رضی اللہ عنہ جس پہ نظر فرماتے ہیں اسے با کمال کر دیتے ہیں۔ یک نگاہ جاں فضا بس بابت درکار ماں، وہ جس پہ نظر ایک بار کرتے ہیں قسم خدا کی اسے تاج دار کرتے ہیں۔ اور یک نگاہ جاں فضا بس بابت درکار ماں، تیری ایک نظر ہی میرے تمام کاموں کے لیے کافی ہے۔ اور وہ محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ولی ہونا وہ بہت باکمال کے حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی مثل ہے۔ بنی اسرائیل کی نبیوں کی مثل، موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، صاحب کتاب رسول تھے، اور خضر علیہ السلام صرف ولی تھے، نبی نہیں تھے۔ ایک نبی، ایک رسول، ایک ولی کی بارگاہ میں آیا اللہ کے امر سے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے پاس جو علم ہے وہ تو حاصل نہیں کر سکتا، لن تستطیع معی صبرا، تو صبر نہیں کر پائے گا۔ وہ تو نبی تھے، رسول بھی تھے، اولو العزم بھی تھے۔ من حیث و نبوت موسیٰ علیہ السلام افضل ہے، من حیث و ولایت خضر علیہ السلام افضل ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی ولایت سے خضر علیہ السلام کی ولایت اعلیٰ تھی۔ اس واسطے حضور نے ارشاد فرمایا الولایت افضل من النبوت، ایک ایسی ولایت ہے جو شک نبوت سے وہ شک ولایت اعلیٰ ہے۔ رسول معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، ولی بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، جس اونچوں سے اونچا سمجھو جسے، ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی۔ تو رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے، آپ کی رسالت سے کسی کو بھی حصہ نہیں مل سکتا، مگر جس کو بھی حصہ ملتا ہے حضور کی ولایت سے ملتا ہے، حضور کی ولایت سے حصہ ملتا ہے۔ حضور جسے چاہتے ہیں اسے عطا کرتے ہیں۔ تو حضور کی جو ولایت ہے، حضور کی ولایت وہ پہلے نبیوں اور رسولوں کی نبوت اور رسالت سے بھی اعلیٰ ہے۔ حضور کی ولایت
حضور کی نبوت اور رسالت تو درکنار، حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم و آدم من دونہ تحت لوائی، میں آدم اور آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں، آدم اور آدم کی تمام اولاد ہمارے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی فرما دیا من کنت مولا ہو فہذا علی بن مولا ہو، جس کے ہم مولا ہے اس کا علی مولا ہے، اور علی مرتضیٰ کا فرزند مولا ہے۔ حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے دونوں بیٹے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور جناب حضور قطب کمال، آپ نے جس کو بھی فیض یاب کیا ہے اور نظر کمال فرمائی ہے، کسی کو کوئی کمال عطا فرما دیا، کسی کو کوئی کمال عطا فرما دیا۔ جو حضور کے خلفاء ہیں وہ سب کے سب آپ کے فیضان کے چشمے ہیں، اور وہ اپنی اپنی جگہوں پہ جگمگا رہے ہیں، آپ کے نور سے منور ہے، اور ایک عجیب کرن جو آپ کے نور سے منور ہوئی وہ میرے جد امجد حضرت پیر سائیں غلام محمد پاک قادری قبلہ امام جلوی، آپ نے اپنی کس قدر محبت کا ثبوت دیا، اور آپ کی محبت سے کوئی بھی ناواقف نہیں ہے جو آپ کی محبت سے شیر محمد شاہ گیلانی سے اور حضور جناب سے سانی تو ساڈا دوجا ہور نہ کوئی، تیری وحدت کولوں بھولا کثرت ہوئی، عہد احمد اندر کیا فرق رکھے ہوئی، بھولا میم دولا پردہ ہو نہ کوئی۔ اور اسی نمبر میں میرے دادا پاک نے فرمایا دیتا دیب خلائق پارو، بہن آیا خود ڈھولا بشری چولا، آپ آہد آیا بن احمد میم دا کر کے اولا پر کچھ کھولا، عاشق پاک رسول اللہ دے جھوٹے عشق ہیں ڈولا، رحمت جھولا غلام محمد فاسق بھندے، جاگتے اونے رولا جاہل ٹولا۔
کرنے لگا تھا وہ اب مجھے یاد آیا، میں پڑھ دیتا ہوں جو حضور سیدی بسندی حضور سید قطب علی شاہ بخاری بہلوی رضی اللہ عنہ آپ کی شان میں میرے جد امجد نے لکھا، فرمایا ہے ہادی کل عالم دار وط حضرت شاہ بایا نور سوایا عالم علم شریعت دار وچ کشف حقیقت پایا عالی پایا صورت شکل شباہت نبوی پاک محمد آیا دین سکھایا، یعنی حضور قطب کمال کی صورت میں خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ گری فرمائی، صورت شکل شباہت نبوی پاک محمد آیا دین سکھایا، غلام محمد دے سر ہوئے قطب علی دا سایہ بار خدایا۔ جگوں وکھرا مرشد ملیا سانو ہے لکھ احسان خدا دا، حسنین دا صدقہ پھرنی ہے ہاں طالب فقط دعا دا۔